محرم ماہ کی شروعات ہوتے ہی شہر کا چرچت خانقاہ قادریہ عبدالیہ کے میدان میں ہونے والے ذکر شہدائے کربلا کا آیوجن کیا جاتا ہے، جس میں کافی دور دراز سے حسین کے دیوانے اور ان کے چاہنے والے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ محرم کی 1 تاریخ سے لے کر لگاتار 8 تک ہونے والے اس جلسہ میں کافی دور دراز سے علماء کرام اور شرحاء کرام شامل ہو کر محرم کے ماحول میں چار چاند لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جلسہ پچھلے کئی برسوں سے شاہ جمعہ استھت خانقاہ قادریہ عبدالیہ کے میدان میں ہوتے آ رہا ہے۔ اکت جلسہ کی سرپرستی شہزادہ بدر ملت پیر طریقت حضرت سید شاہ ابوالحسنات قادری صاحب اور صدارت پیرزادہ سید شاہ ابوذر حسنات حسینی شیرازی قادری عبدالی بخوبی نبھاتے ہیں۔ جلسہ کے آخری دن یعنی 8 محرم کو شاہ جمعہ محلے کے خلیفاؤں کو خانقاہ کی جانب سے سمانت کیا گیا، جس میں خاص کر شیخ افسر حسین، شکیل احمد، ابن الحسن، شمشاد علی خان آدی کو سمانت کیا گیا۔ یہ چاروں خلیفہ اپنے اپنے سمے میں کافی بہتر کام کر چکے ہیں۔ شاہ جمعہ محلہ صدر کے نئے خلیفہ کے روپ میں ادھیوکتا شیخ ہلال اختر کو خانقاہ کی جانب سے سمانت کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ نوجوان اور شکچھت ہیں۔ نشچت روپ سے خلیفہ بننے کے بعد آپ بہت اچھے انداز میں محرمی اکھاڑا، تعزیہ داری اور خوبصورت ماحول کو بناتے ہوئے ساسارام شہر کے نام کو روشن کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں خانقاہ قادریہ عبدالیہ دوارا ہونے والے ذکر شہدائے کربلا کے موقع پر لوگوں کا کیا کہنا ہے، سنتے ہیں ان کی زبانی۔ بیورو رپورٹ، بہار درشن۔ حضرت شاہ جمعہ پیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر شہدائے اس سے قبل میں چاہوں گا کہ ملاب میں کا بوازِ بلند درود شریف خاندانی پیش کروں۔ شہر اللہم صلی علی ذکر شہدائے کربلا سیدنا شفیع حمد مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدالیہ حضرت شاہ جمعہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ سارے لوگ اگر بیدار ہیں تو اس بنیاد سے آپ پورے ہندوستان میں پہچانے جاتے ہیں۔ ذرا ایک رنگ پیدا کرتے ہیں، ذرا پیشگی اٹھا لیں ہاتھوں کو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں منفرد مولانا کائنات کے چند شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دو تین شعر استاد گرامی حضرت عالم پرویز صاحب اللہ کی لکھی ہوئی منفرد کے کچھ شعر پڑھوں گا۔ میں چاہوں گا کہ مرتبہ اٹھا لیں اپنے ہاتھوں کو محبت سے کہہ دیں یا علی۔ جس رنگ میں آپ کہا کرتے ہیں وہ رنگ اب تک دکھا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ رنگ ذرا سا پیدا ہو جائے تو ایک سما بن جائے۔ اٹھانے ہاتھوں کو محبت سے کہتے ہیں یا حسین یا علی یا علی۔ پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام کہ چند شعر پہلے پڑھتا ہوں، لائن نہ فرمائے۔ پہلے کی ہے بالخصوص صاحب سجادہ کی موجودگی کی دعائیں لے کر میں قدم بوسی کرتا ہوں اور مطلع پڑھتا ہوں، لائن نہ فرمائے۔ منظر اس جماعی کے ساتھ تشریف رکھے باہر سے آئے ہوئے مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا سید شاغل امام صاحب جن کے خطابی نایاب کو آپ سماعت فرمائیں گے، محترم حضرات گلزمے کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ شرعی پابندیاں، شرعی احکام سراپر ممکن ہے کہ اس بات پر فتاووں کی بوچھار بھی ہو جائے، لیکن الحمدللہ اس ناچیز کو 2 سال تک مدینہ المنورہ میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ آقا کا کرم ہے کہ اپنے گھر کا گدھا بنا کے رکھا۔ اس 2 سال میں یہ 10 ایام جو گزرتے ہیں محرم کے
بلا شبہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، درست نہیں ہے، جائز ہے، جائز بھی نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے. لیکن بہت ساری ایسی بھی چیزیں اس میں ہیں جو جائز ہیں، حلال ہیں. عین ذمہ داری ہے کہ اس میں جو خراب چیزیں ہیں جس پر شرعی گرفت ہے اسے نکال کر باہر پھینکا جائے، عوام کو پیار سے، محبت سے، ڈانٹ کر جیسے بھی ہو دکھایا جائے، نہ کہ ایک سرے سے حرام کا فتویٰ دے کر ساری چیزوں کو بند کر دیا جائے. اگر ساری چیزوں کو بند کر دیں گے تو آپ کے اندر جو حسینی جذبہ ہے، یہ حسینی جوش و ولولہ ہے، وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. اور صرف حسینی جذبہ و ولولہ ہی نہیں ختم ہوگا بلکہ آگے ایک لائن پڑھ کر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو صاحبان عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں وہ عاشورے کے دن کو بھی بھول جائیں گے، نہ وہ عاشورے کی اہمیت و فضیلت کو پائیں گے، نہ ہی عاشورے کا روزہ رکھ پائیں گے. اتنی بڑی بات جو کہہ رہا ہوں وہ اپنے اس مشاہدے اور اپنے اس تجربے کے بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ مدینہ المنورہ میں 2 سال رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ عاشورے کا مقدس دن جس دن اللہ نے باران رحمت کا نزول فرمایا ہے. تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، علماء کرام موجود ہیں. علیہ السلام سے لے کر جملہ انبیاء کرام تک بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے، دیا ہے. کہیں توبہ قبول ہو رہی ہے، کہیں کشتیوں کو جنوبی بھان سے لگ رہی ہے، کہیں کچھ عطا ہو رہا ہے، کہیں کچھ عطا ہو رہا ہے. لیکن یہی وہ دستاویز ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے سر کو تن سے جدا فرما رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ دن ہے جو یاد رکھنے کا دن ہے، یاد کرنے کا دن ہے اور غمزدہ ہونے کا دن ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ 10 محرم تک جو ہم یا حسین کرتے ہیں، جلوس حسینی نکالتے ہیں، اس جلوس حسینی کی برکت ہے کہ ہم حسین اعظم کی اس قربانیوں کو آج تک یاد کیے ہوئے ہیں. اور کربلا کے واقعات ایسے ہمارے دل و نگاہ کے سامنے آ جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے سامنے کربلا کی جنگ ہو رہی ہے، کربلا کی جنگ ہو رہی ہے اور ہم وہاں موجود ہیں. یہ علماء کرام، حضرت علامہ شاہ عبد الرحمان صاحب، ابھی آپ ان کا کلام، ان کا بیان سنیں گے تو ایسا لگے گا یہ بس یہ بیان فرما رہے ہیں اور آپ کربلا کی زمین پر بیٹھے ہیں، اپنی نگاہوں سے وہ منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں. دوستان محترم، یہ حسین اعظم کے ذکر کی برکت ہے. جو صاحبان کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ عاشورے کے دن کو یاد رکھتے ہیں اور عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی سعادت حاصل کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ کھڑے ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو ثقافتی پروگرام، اس کو مذہب سے ہٹ کر بات کیا جائے گا، ثقافتی پروگرام، حالانکہ اس میں مذہبی پہلو بھی ہے، بے شمار پہلو ہیں، لیکن اس پر تفصیل میں جانے کا بھی بات نہیں ہے. اس کو اگر ثقافتی پروگرام بھی ہمارے شہر کا ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جس سے اغیار کے دل پر جوش و جذبہ دیکھ کر دہشت طاری ہوتی ہے. لہذا یہ جلوس جو ہے وہ جلوس میں ترمیم کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی اور موقع پر بات ہوگی. آج جو میں یہاں حاضر آیا ہوں، ہمارے محلے کے والد حضرات خلفاء ہر محلے میں خلیفہ بنتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں. حالانکہ خلیفہ کا لفظ بھی جو ہے وہ بلکہ در حقیقت قیام آتے ہیں. تو ہمارے محلے کے جو خلیفہ ہیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو سلامت رکھے، سایہ قائم و دائم رکھے. تو آج ان تمام لوگوں کی جو محنتیں رہیں، جو مشقتیں رہیں اور جس خوش اسلوبی کے ساتھ، امن و پرسکون و شانتی کے ساتھ انہوں نے جلوس حسینی کو شاہراہوں سے گزارتے ہوئے اپنے محلے میں واپس لایا ہے، تو آج اس وقت کا انتخاب کیا گیا، چناؤ کیا گیا کہ ان حضرات کی قربانیوں کو، جو قربانی ویسی قربانی، آپ تمام لوگ محلے میں اپنے اپنے عقائد مانتے ہیں جسے عام میں خلیفہ کہا جاتا ہے. کوئی ایک بندہ بتائے کہ کوئی سیاسی فکس ہے کہ ہاں ہم انہیں کچھ دیتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو بھی دیکھتے ہیں، گھر بار کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر محلہ اور محلے دار کو بھی دیکھتے ہیں. لہذا ان کی اسی ذمہ داریوں کو سراہتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے، پسند کرتے ہوئے انہیں آج اعزاز سے نوازا جا رہا ہے.
اور سب سے زیادہ پرانے خلیفہ، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی لانگ پیریڈ بھی رہا ہے ان کی قیادت کا، اور پھر 2004 تک آپ کی خلافت قیادت رہی۔ ان کا نام ہے محترم جناب شیخ افسر حسین صاحب۔ ان سے میں گزارش کروں گا ادب و احترام کے ساتھ کہ تھوڑی سی زحمت فرمائیں اور اسٹیج پر تشریف لائیں، اور انہیں اعزاز سے نوازنے کے لیے میں جو پیش کیا جائے گا خانقاہ کی جانب سے ہاتھ اور شال، اور ایک اعزازی سند پیش کی جائے گی۔ اعزازی سند پیش کرنے کے لیے میں اپنے والد بزرگوار حضرت سید شاہ ابو الحسنات قادری المعروف حسن بابو صاحب کی طرف سے گزارش کروں گا کہ دوسرا نام ہماری فہرست ہے، یعنی دوسرے خلیفہ جن کی خلافت یعنی قیادت کا جو پیریڈ رہا ہے وہ 2005 سے لے کر 2007 تک کا پیریڈ رہا ہے۔ ان سے میری مراد محترم المقام محترم شکیل احمد صاحب، شکیل چچا سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی زحمت فرما لیں، اور ان کے ساتھ میں گزارش کروں گا چچا محترم قاضی سید حسن امام صاحب سے، اور ان کے ساتھ ساتھ محترم جناب الحاج عبدالغفار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی زحمت فرما لیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ ایسے گھمائیے ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ محترم شکیل کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، نوازنے کے لیے ہمارے وقت بورڈ کے سیکریٹری صاحب جناب نوشاد علی خان صاحب سے گزارش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے محلے میں ایک ایسا اسکول ہے جس سے پڑھنے والے بچے آج صرف ادھر ہی ادھر نہیں ہیں بلکہ ڈاکٹر انجینئر بنے ہوئے ہیں، اور اللہ نے اور بھی بہت سارے بچوں بالا مقامات پر فائز فرمایا ہے۔ اس کے ڈائریکٹر محترم جناب جاوید جیلانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی زحمت فرما لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیا رہے گا میری مراد ہے محترم جناب شمشاد علی خان صاحب سابق خلیفہ، ان کے لیے
मैं ज़हमत देना चाहूँगा मोहतरम जनाब अकील अहमद साहब को और इनके साथ ही साथ मोहतरम जनाब शेख सगीर अहमद साहब को भी ज़हमत दूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे इधर हो जाएगा। वगैरह जहाँ के भीड़ लगाना मना था, उसके बावजूद भी रिस्क लिया इसलिए कि वकील साहब हैं, जो दांव पेच होगा समझ लेंगे। तो ये अच्छी बात है, तमाम लोगों को पढ़े लिखे को आगे आना चाहिए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और उलमा हज़रात को भी दावत दूंगा कि इस महफिल में सामने आए और क़यादत करें। हमारी आवाम ऐसी नहीं है, वो हमारी आवाम तो ऐसी है कि वो बच्चे का खतना करवाती है तो इमाम साहब को पहले बुलाती है कि आइए फातिहा कर दीजिए। बच्चे का अकीका करवाती है तो इमाम साहब को पहले बुलाती है कि आइए जानवर ज़बह कर दीजिए। हमारी आवाम तो ऐसी है कि बच्चे की शादी करना है तो इमाम साहब को बुलाती है कि आओ निकाह पढ़ाइए, आपके बिना हमारा काम अधूरा है। हमारी आवाम तो ऐसी है कि उसके बाप का जनाजा रखा हुआ है, हम इसका है कि अपने बाप का जनाजा पढ़ाए, लेकिन रिस्पॉन्स देता है अपने इमाम को। लोग मौजूद हैं और हमने अपने उलमा को नहीं बुलाया, और अगर बुलाया वो नहीं आए तो हमने ये क्यों नहीं सोचा कि वो क्यों नहीं आ रहा, तो उनसे मशवरा कर रहे हैं कि हुजूर वाला आप ही बता दीजिए कि हुसैन का जिक्र तो हमें मनाना है, एनी हाउ मनाना है, हम इससे बाज नहीं आ सकते, लेकिन मनाने का सही तरीका क्या है ये हमें बता दीजिए। और मेरी उलमा से भी गुजारिश है कि वो महज फतावे और मसाइल के आड़ में अहले बैत के जिक्र को अगर खत्म करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, तो इससे बड़ी उनकी कोई गद्दारी नहीं होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुरव्वजा ताज़ियादारी के नाम पर अगर ताज़ियादारी बंद की जा सकती है तो मुरव्वजा शादियात की बुनियाद पर शादी बंद कर देनी चाहिए ना। डॉक्टर हैं यानी कि PhD लिए हुए, बहरहाल आप दोनों डॉक्टर साहबान यानी कि डॉक्टर सैयद मिराजुल इस्लाम साहब और डॉक्टर जावेद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर खिदमत फरमाएं हमारे, और साथ ही साथ अपने बिरादर अकबर जिनकी मेहनत और जिनकी कोशिश और जिनकी दीनी खिदमत से ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि हर रोज महफिल सज रही है। और साथ ही साथ अपने गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब ईदू साहब से, आप मशहूर हैं, लिहाजा ज़हमत फरमा लीजिए स्टेज पर आइए, और अपने बिरादर अकबर तबरेज़ हसना साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो आए और खलीफा साहब को मुबारकबाद देते हुए गुलपोशी करें। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका इस इज्जत से नवाजा मुझे, शायद इस लायक नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मतलब का साथ था तो इंशाल्लाह इसी तरह से कर रहा हूँ। शुक्रिया। सारे कुर्बान मोहल्ला शाहजुमा सदर बिखर गया होता, या रसूल अल्लाह तुम्हारी याद ना होती तो मर गया होता। कादरिया अब्दालिया मोहल्ला शाहजुमा पीर
नए खाक बन के हवा में। ये शाहजहां मोहल्ला सदर के बच्चे हैं। ये खेल का नुमाइश हो रहा है। देखिए सारे नौजवान हैं शाहजहां मोहल्ले के, सदर मोहल्ला का है ये। ये शाहजहां मोहल्ले के लड़के हैं, सदर के लड़के हैं। देखिए किस तरह से तलवार और ढाल के द्वारा अपने खेल का नुमाइश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से तलवार खेला जाता है। किसी को भी सीखना हो, समझना हो, शाहजहां मोहल्ला में आकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं।